ہمارے ساتھ اب میں بلانے والی ہوں طیبہ کو. طیبہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں. تو طیبہ، امید ہے کہ آپ اپنی ہی کوئی تحریر پڑھ کے ہمیں سنائیں گی اور سما باندھیں گی. آ جائیں. اوکے، السلام علیکم. جیسے کہ آمنہ نے مجھے کہا تھا، کال کر کے اسپیشلی کہا کہ عورت کے لیے کچھ پڑھنا آ کے، تو وہ جیسے آپ کی وارڈروم میں بہت سارے کپڑے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس خواتین کو. تو میرا بھی وہی حالات مطلب چل رہے تھے کہ اتنی ساری تحریریں تھیں اور پھر بھی میں کہتی کوئی تحریر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی میں 2 مختصر سی تحریریں پڑھوں گی، جس میں ایک تحریر میں تھوڑا سا خواتین سے یعنی خود سے ایک گلہ ہے، اور ایک تھوڑا سا کمزور مرد جو ہوتا ہے اس سے گلہ ہے. میں نے اسپیسیفائی کر دیا، یہ نہ ہو کہ سارے مرد جو ہیں باہر کھڑے ہو جائیں میرے استقبال میں، اس لیے مخصوص کر دیا ہے میں نے. تو عورت. اس قرہ ارض کی تمام خواتین کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو. یہ دن ان تمام مردوں کو بھی مبارک ہو جو عورت کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں اور کسی عورت کے باپ ہیں، کسی عورت کے بھائی اور کسی عورت کے شوہر. اور ہاں، ان تمام مردوں کو بھی جو مندرجہ بالا کسی رشتہ کے نہ ہونے کے باوجود بھی عورت کی عزت کرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں. عورت کے مسائل کا حل مردوں کو برا کہہ دینے سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو بس ایک جینڈر کانفلکٹ ہو جائے گا. وگرنہ برے کی بات ہو تو عورتیں بھی بہت بری ہیں. عورت کے حقوق عورت نے مرد سے نہیں بلکہ اس معاشرے سے حاصل کرنے ہیں، اور معاشرے میں عورت کا بہت کلیدی کردار ہے. در حقیقت عورت کو اپنے حقوق دوسری عورت سے ہی حاصل کرنے ہیں. جیسا کہ وراثت میں جائیداد کی تقسیم کے وقت ماں بیٹوں کو سب نوازنے کی بجائے بیٹی کا بھی خیال رکھے. بیٹے کی شادی کے بعد اسے اپنی بیوی سے محبت کرنے اور اس کے حقوق پورے کرنے کی تلقین کرے اور ان دونوں کے درمیان رقیب کا کردار ادا نہ کرے. عورت کی جب شادی ہو تو شوہر کی ماں کو اپنی ماں کی جگہ دے، کیونکہ اپنی مائیں بھی کوئی ہر وقت پھولوں کی سیج پہ نہیں بٹھایا کرتی. شوہر کو اپنی ماں کے حقوق اور اسے محبت کرنے کی تلقین کرے، اسے 2 حصوں میں تقسیم نہ کرے. عورت جب ماں ہو تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان انصاف اور محبت والا معاملہ رکھے. ماں یہ پرورش میں رکھے کہ تمہاری بہن کی تعلیم، اپنی شادی اور زندگی پہ اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، اور پھر مستقبل میں وہی بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا. میں مرد کے خلاف نہیں لکھوں گی، کیونکہ مجھے ان تمام مردوں کے چہرے یاد آ جاتے ہیں جو اپنی عورتوں کے اخراجات اور ان کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے باہر کی دنیا میں بہت کچھ سہتے ہیں. میں عورت کو مظلوم بھی نہیں لکھوں گی، کیونکہ ہماری عورت نے دہائیوں سے خود کو مظلوم پڑھا، سنا اور دیکھا، اور اس نے خود کو مظلوم سمجھ لیا، اور اس شے نے اس سے اس کی قوت مدافعت چھین لی، اور وہ اپنا حق لینے کی طاقت کا استعمال کرنے کی بجائے خود کو ناتواں سمجھنے لگی. میں عورت کو صرف عورت لکھوں گی، کیونکہ عورت ایک مثالی تخلیق ہے. عورت حوصلہ ہے، عورت بہادری ہے، عورت ہمت ہے، عورت مزاحمت ہے، عورت محبت کی دیوی ہے، عورت ایک عورت ہے، اور مجھے خود کی عورت ہونے پہ فخر ہے. تھینک یو. اب میں ایک مضبوط جو عورت ہمارے معاشرے میں جو ہم جن خواتین کو سمجھتے ہیں کہ بہت مضبوط ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت کمزور ہوتا ہے. اس پہ میرے ایک نثری نظم ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. اس کا عنوان ہے مضبوط لڑکی. اس گاؤں میں ایک مضبوط لڑکی رہتی تھی. اس گاؤں میں ایک مضبوط لڑکی رہتی تھی، اپنی دھن کی پکی اور مصائب سے لڑنے والی. وہ باغی تھی، حالات کی، سماج کی باغی. وہ پیدا ہی مضبوط ہوئی تھی، یا شاید اس معاشرے میں اسے خود کو روز روز مضبوط پیدا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جہاں عورت کمزور ہوتی ہے اسے وہاں کمزور نہیں بننا تھا. وہ ایک ناقابل تسخیر چوٹی تھی. وہ ایک ناقابل تسخیر چوٹی تھی، اور دھن کے پکے لوگوں کے لیے وہ ایک ہدف تھی. ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے سر کر پائیں، مگر وہ ناقابل تسخیر ہی رہ جاتی تھی. ہاں، مگر وہ ناقابل تسخیر ہی رہ جاتی تھی. ہاں، مگر تب تک اسے محبت نہیں ہوئی تھی. اور جب اسے محبت ہوئی تو اس نے جانا کہ مضبوطی اس کی خواہش نہیں، ضرورت تھی. اس کا دل بھی کمزور ہونے کو چاہتا تھا. وہ کسی بچے کی مانند ضد کرنا چاہتی تھی. وہ بھی سر تسلیم خم کرنا چاہتی تھی، اپنے دیوتا کے سامنے بکھرنا چاہتی تھی. مگر وہ بھول گئی کہ اس کی واحد
कशिश उसका मजबूत होना था। अब जबकि मोहब्बत उसे बिखेर रही है तो कोई क्यों कर उससे मोहब्बत करेगा। अब जबकि मोहब्बत उसे बिखेर रही है तो कोई क्यों कर उससे मोहब्बत करेगा। मजबूत चोटियों से इश्क करना तो फातिहीन का पसंदीदा मशगला रहा है। लेकिन रेत रेत होते वजूद को अपना हसार देने कोई नहीं आया करता। कोपे माँ रेगिस्तानों से मोहब्बत नहीं किया करते। वो ताउमर किसी मजबूत हसार की तलाश में सरगर्दा रही जो उसे कमज़ोर होने दे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मजबूत औरतें सर की जाती हैं, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मजबूत औरतें सर की जाती हैं और कमज़ोर औरतें मोहब्बत की हकदार ठहरती हैं। मगर शुमई किस्मत कि वो सर तो की गई मगर उसे कमज़ोर औरत होने का हक न मिला, क्योंकि इस माशरे का मर्द माजरत के साथ क्योंकि इस माशरे का मर्द मोहब्बत में तरस खाने का हुनर रखता है। मोहब्बत में तरस खाता है और तरस खाकर मोहब्बत करता है। वो कमज़ोर पड़ती मजबूत औरतों से मोहब्बत करने से डरता है। वो कमज़ोर पड़ती मजबूत औरतों से मोहब्बत करने से डरता है। थैंक यू सो मच। इंफोटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंफोटेनमेंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें।